مولانا طارق جمیل صاحب سے پوڈ کاسٹ میں سوال کیا گیا کہ چاروں اماموں نے بادشاہوں کے پاس، حکمرانوں کے پاس جانے سے منع کیا ہے، حالانکہ کسی امام نے بھی منع بولو نہیں کیا. اگر منع کیا ہے تو وہ لالچ میں، اپنی لالچ کے لیے، اپنے آپ کو فیور لینے کے لیے، اپنے مسائل حل کروانے کے لیے جو کر رہے ہوتے ہیں نا، کہ میرے بچے کو آرمی میں کمیشن آفیسر بھرتی کروا دیں، میرے ماموں روزگار نہیں ہے ان کی کوئی دکان بنوا کے دے دیں، میرے بچے کا باہر امریکہ کا ویزا لگوا کے دے دیں. یہ سب چیزوں کے لیے اگر کوئی حکمرانوں کے پاس جاتا ہے تو وہ درباری ملا ہے، سرکاری ملا ہے، اس سے کوئی خیر کی امیدیں مت رکھیں. لیکن اگر کوئی قوم کے مفاد کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے حکمرانوں کے پاس جاتا ہے، حکمرانوں کو رسپیکٹ دیتا ہے، اور نہ صرف رسپیکٹ دیتا ہے، ان سے عہدے مانگتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، لازم ہے علماء کے اوپر. یوسف علیہ السلام اگر جیل سے نکل کے آتے اور بادشاہ ان کو بلاتا اور رہا کر دیتا اور کہتا کہ آپ کا آج سے میرے پاس ٹھکانہ ہے، میں نے آپ کو عہدہ دے دیا، یوسف علیہ السلام کہتے ہیں مجھے عہدہ نہیں چاہیے، میں منہ پہ مارتا ہوں تمہارے کافر کا بچہ. کیا خیال ہے؟ ہمارا اسٹائل یہ ہوتا. اور ایک ویڈیو بن جاتی تو سب یوسف علیہ السلام کو سلوٹ کرتے، ہماری قوم بے وقوف قوم. یار یہ ہوتے ہیں، دیکھو وہ بادشاہ کے سامنے کیسے سر اٹھا کے بات کرتے ہیں، یہ ہوتے ہیں حق پرست. اور ایک وہ جامع الرشید ہے، مفتی عبدالرحیم صاحب ہیں، کبھی گورنر سندھ سے مل رہے ہیں، کبھی عمران خان سے مل رہے ہیں، کبھی مولانا فضل الرحمان سے مل رہے ہیں، کبھی آرمی چیف سے مل رہے ہیں، کبھی جناب باجوہ سے مل رہے ہیں، کبھی زرداری سے مل رہے ہیں. یہ دیکھو درباری. ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ کون ہے. ابے اس درباری ہو وہ ان لوگوں سے مل کے ان کے اپنے بچے کے حالات دیکھو یار. گھر نہیں ہے ذاتی، کچھ بھی نہیں ہے، اپنے مدرسے کا بیڑا غرق ہوا ہے ان کے بیچاروں کے. ہم چندہ کر کر کے نا ادھر ادھر سے، کبھی غفار بھائی کے پاس، کبھی ستار، جن سے بھی میرا ریلیشن ہے، بھائی یار 2 مہینے کی تنخواہیں تم دے دو، بڑا ثواب ملے گا تمہیں. تو یہ پروپیگنڈا بہت برا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کا بھی ایسا ہی ہے، ملتے ہیں سب سے. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں ایک دھیلا مولانا نے کبھی کسی حاکم سے نہیں لیا ہوگا. آپ اپنی سیاسی دھڑک کسی عالم پہ نہ نکالو. مولانا جب عمران خان سے ملے تو مسلم لیگیوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور جب نواز شریف سے ملے تھے تو پی ٹی آئی والوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی. تو بھائی اپنی آپ کی اپنی محبت، اپنی عقیدت ایک جگہ. کوئی عالم کو آپ ایز اے مذہبی اسکالر لو، وہ ان سے ملا ہے تو ان سے بھی ملے گا، ان سے ملے تو ان سے بھی ملیں گے، اس میں کیا خرابی ہے؟ ہاں مل کے پیسے لے رہے ہیں، ان کی چاپلوسی کر رہے ہیں، غلط چیزوں میں ان کی حمایت کر رہے ہیں، اس پہ آپ آواز ضرور اٹھاؤ کہ کوئی کسی سے مل کے غلط چیزوں میں بھی اس کو سپورٹ کر رہا ہے، یہ حرام اور ناجائز ہے، یہ درباری ملا ہے یقیناً. تو پہلا ہمیں علمی نقطہ کیا پتا چلا؟ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کافر بادشاہ ہے، ہمارے کافر نہیں ہیں، بدعمل ضرور ہیں، کافر نہیں ہیں. وہ کافر بادشاہ سے مل رہے ہیں جو بت پرست قوم کا سربراہ ہے، لیڈر ہے. تو ایک بات اس سے مل بھی نہیں ہے، احترام سے بات بھی کر رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں اس کو؟ جب اس نے کہا کہ آپ کا ہمارے پاس مضبوط ٹھکانہ ہے، تو صرف ٹھکانہ قبول نہیں کر رہے بلکہ ایک مزید آفر کر رہے ہیں کہ ایسا خالی پیلی کا ٹھکانے سے کیا ہوگا بھائی، مجھے وزیر خزانہ بنا دیں. ہمارے وزیر خزانہ کو کتنی خوشی ہو رہی ہوگی سن کے کہ میں نے تو بالکل اسی پہ عمل کیا. تو مجھے وزیر خزانہ بنا دے. کیوں یوسف علیہ السلام نے یہ پیشکش کی تھی پتہ ہے آپ کو؟ یہ آپ کا ویژن تھا.